دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ شاگردوں کو دوسری زبانیں عطا ہوئی، جس طرح پاک روح نے انہیں بولنا عطا کیا، تو کچھ لوگ جو ہیں اسے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو غیر زبانیں ملیں یا عطا ہوئیں، اور اب وہی لوگ جو ہے غیر زبانیں بولتے ہیں جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آج کی پاک انجیل میں تقریباً 3 دفعہ آج کی پہلی تلاوت میں تقریباً 3 دفعہ اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے غیر زبانیں نہیں بولی، بلکہ انہوں نے کون سی زبانیں بولی ہیں؟ دوسری، مختلف، ادر۔ غیر زبان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کوئی آپ کو کہے کہ مجھے پاک روح ملا ہے اور میں غیر زبانیں بولتا ہوں، تو ڈونٹ بلیو، نیور، کبھی بھی نہیں، کیونکہ پاک روح ہمیں غیر زبانیں نہیں بلکہ دوسری زبانیں عطا کرتا ہے۔ اور وہ دوسری زبانیں کیا ہیں؟ وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ یہ میری بولی بول رہا ہے، یہ میری ہی زبان بول رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، جتنے بھی ممالک سے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے وطن کی بولی نہیں سنتے؟ تو لہذا معجزہ یہ نہیں غیر زبانیں، معجزہ یہ ہے کہ ایک بولتا ہے، مختلف زبان ہے، ایک بولتا ہے سب سنتے ہیں، ایک بولتا ہے سب سمجھتے ہیں، ایک بولتا ہے اور سب پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہے پاک روح کی زبان، جو سمجھ آئے، جس کا اثر ہو۔ جو ڈرا دے آپ کو وہ نہیں کبھی ہوتی۔ کئی دفعہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، بندہ ڈر ہی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بول دیا۔ اس لیے غیر زبانیں نہیں انہوں نے بولی، بلکہ کون سی بولی ہیں؟ دوسری زبانیں۔ اور وہ دوسری زبانیں کیا ہیں؟ جو سب کو سمجھ آتی ہیں۔ AW اشرف مسیح یسوع میں ہر دیکھنے والے اور سننے والے جان کو یشتون ٹیچنگ اینڈ اپولوجیٹک منسٹری کے پلیٹ فارم سے آج ایک دفعہ پھر سلام عرض کرتا ہے۔ میں اپنے خدا یسوع مسیح کا نہایت شکر گزار ہوں، جس نے اس نچیز، کمزور اور کلام کے ادنا سے طالب علم کو ایک اور موقع بخشا کہ ملک ملیشیا سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ کلام مقدس کی سچائی اور کلام مقدس کی روشنی اور کلام مقدس کی صداقت وہ صدا ہمارے اوپر خدا کے فضل اور اس کی شفقت سے رہے، اور خدا کے پاک روح سے اس کے بید ہم پر کھلتے رہے۔ کلام مقدس کے بھوکے اور پیاسے لوگ، خدا کے لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے، اور ان کی خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس صلیب پر اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی جان کو دے اور مجھے اور آپ کو نجات کے رستہ پر راغب کرے۔ میں اپنے خدا یسوع مسیح کا نہایت شکر گزار ہوں۔ آج کا مضمون سوشل میڈیا کے اوپر خدا کے ایک خادم کلیرنس حیات ان کا نام ہے، انہوں نے غیر زبان کو لے کر اعمال کی کتاب میں سے حوالہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں بتانے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیر زبان نہیں ہوتی بلکہ اور زبانیں ہوتی ہیں، دوسری زبانیں ہوتی ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا۔ میں نے ان کی ویڈیو کا لنک بھی نیچے دیا ہے، آپ ضرور ان کی ویڈیو کے لنک کو کلک کر کے ان کی باتوں کو روبرو یعنی کہ لائیو جو انہوں نے بتایا اپنی ویڈیو میں، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا ان کی ویڈیو پر مختصر سا جواب دوں، اور اگر میرے مختصر سے جواب میں کوئی بات رہ جائے تو میرا بھائی، میری بہن جس کو لگتا ہے کہ کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی، آپ اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں، یا میرے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں ضرور کلام مقدس کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں۔ میں اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا کے بندہ کلیرنس حیات صاحب نے اپنی ویڈیو میں کچھ یوں بیان کیا ہے، کہا ہے کہ اعمال کی کتاب کے اندر اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں جو ہمیں نظر آتا ہے، جب خدا کا پاک روح پہلی بار خدا کے لوگوں پر، خدا یسوع مسیح کے رسولوں پر، اس کے شاگردوں پر نزول ہوا، تو وہاں پر ان کو غیر زبانیں نہیں بلکہ دوسری زبانیں ملی۔ آیات کیا کہتی ہے؟ آیات مقدسہ کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے
کہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ان کو غیر زبانیں بولنے کی توفیق ہوئی۔ خدا کا خادم اپنی ویڈیو میں کیا کہتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر میں کہا، اب خدا کے خادم کلیرنس حیات صاحب نے میرے خیال سے صرف اور صرف ہاف، یعنی کہ کہتے ہیں کہ خدا کے روح سے ان کو ادر زبانیں ملی ہیں، ان کو دوسری زبانیں یا غیر زبانیں نہیں ملی۔ تو اس بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادرز، انگلش کا لفظ ادرز، وہاں پر ہی اگر ہم گریک زبان کا مطالعہ کریں تو گریک زبان کے اندر میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہیت ایروس۔ اس لفظ کا مطلب نہ ہی صرف ادر ہے بلکہ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے۔ میرے خیال سے خدا کے اس خادم نے صرف ادر لفظ کو ہی پڑھا ہے جو انگلش میں ہمیں ملتا ہے، اور انہوں نے لفظ جو ڈیفرنٹ ہے اس کو نہیں پڑھا، کیونکہ گریک زبان کے اندر میں جہاں پر اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 4 آیت کے اندر میں لفظ ادر ٹنگز یوز ہوا ہے، اس کا مطالعہ گریک زبان کے اندر میں ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے۔ سو پلیز خدا کا خادم اور جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے، آپ ضرور خود بھی یونانی زبان کے اندر میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا، آگے کہتے ہیں، میں ایک بات اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنی بات کو، اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں وہ پوری بات کو نہیں پڑھتے۔ اب جہاں پر انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ یہاں پر اعمال کی کتاب 2 باب 4 کے اندر میں ادر غیر نہیں بلکہ ادر زبان یا زبان نے استعمال کیا گیا ہے، وہاں پر غیر نہیں ہے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گریک متن کے اندر میں ادر بھی، انگلش میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ادر بھی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہے، مگر اس خدا کے خادم نے صرف ادر کو پکڑا کیونکہ اپنی بات اور اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیشہ بات کو اچھے طریقے سے اور دونوں سائڈ سے ایکسپلین کرنا چاہیے۔ آگے خدا کے خادم نے کہا، خدا کا جب روح غیر زبان نہیں بلکہ ہمیں دوسری زبان عطا کرتا ہے۔ خدا کا روح جب ملتا ہے تو وہ غیر زبان نہیں بلکہ دوسری زبان ہمیں دیتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اب دوسری زبان کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ سن رہے تھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری زبان بول رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں، معجزہ یہ نہیں کہ سب بولتے ہیں، معجزہ یہ ہے کہ ایک بولتا ہے اور سب جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے پاک روح کی زبان۔ یہ خدا کے خادم کلیرنس حیات صاحب کے الفاظ ہے ویڈیو کے اندر۔ آگے کہتے ہیں، جس کی سمجھ آئے آپ کو جو دوسرا آپ کو وہی نہیں کبھی بھی غیر زبان ہوتی ہے، جو دوسرا بولتا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آپ کو آتی وہ غیر زبان نہیں ہوتی۔ خدا کا بندہ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ ان کی ساری ویڈیو کے اندر میں، ساری بات کے اندر میں مجھے یہ نظر آتا ہے، اس لیے انہوں نے غیر زبان نہیں بلکہ دوسری زبان بولی جو سب کو سمجھ آتی ہے۔ ان کی نظر میں خدا کے روح سے جو زبان ملی یا ان کو ملتی ہے، اگر کسی کو سمجھ آئی تو وہ خدا کے روح سے زبان ہوئی دوسری، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ غیر زبان یعنی کہ دوسری زبان نہیں ہوئی۔ اب خدا کے خادم کلیرنس حیات صاحب کی ویڈیو سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ میرا اپنا جو میں نے ان کی ویڈیو کو دیکھا، جو مجھے سمجھ آئی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر زبان نہیں ہوتی۔ اگر کچھ ہوتا ہے پاک روح سے تو وہ زمینی ہی زبان ہوتی ہے جس کی دوسروں کو سمجھ آتی ہے۔ جتنا میں سمجھ سکا ان کی ویڈیو کو، غیر زبان کو نہ تو یہ مانتے ہیں اور نہ ہی یہ ماننا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ اینالائز ہوا ان کی ویڈیو سے۔ اب کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کلام مقدس غیر زبان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مجھے افسوس سدا اس بات پر رہتا ہے کہ خدا کا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی خادم ایک بات کو نہیں بلکہ دونوں باتوں کو ایکسپلین کرے، دونوں سائڈ سے۔ انہوں نے اعمال کی کتاب کو لے کر اس سے بات کو بیان کر دیا، اور جو کرنتھس کی کلیسیا میں پولس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے اس کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ یہ غلط بات ہے۔ میں خدا کا خادم، میں ضرور آپ کو اعمال کی کتاب جو انہوں نے کہا وہ تو آپ نے جان لیا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ پولس رسول اس بات کو کیسے اور کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک اور اعمال کی کتاب 2, 3 اور 6 کے اندر میں، یہ سب تو گلیلی تھے، 16 قسم کی قومیں جو تھی ان کے سامنے موجود تھی جب یہ بول رہے تھے، جو پاک روح کی بخشش سے ان کو ملی تھی، پاک روح کی قوت سے ان کو ملی تھی، وہ زبانیں، ادر زبانیں، ڈیفرنٹ زبانیں
الگ زبانیں جو انہوں نے نہ تو سیکھی تھی اور نہ کبھی بولی تھی، اب یہ بول رہے تھے 16 قسم کی قوموں کے سامنے جو خدا کے پاک روح سے ملی تھی۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پہلا کرنتھس اس کا 12 باب اس کی 7 آیت کو نکالتے ہیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 7 سے اس کی 12 آیت میں، کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن ہر شخص اپنی روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تفسیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ کلام مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں، آیت جو ہم نے دیکھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر خدا کے پاک روح سے جو ہے، جو خدا کا پاک روح چاہتا ہے، خدا اپنے بندے کو، اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ کون سی زبانیں؟ غیر زبانیں، طرح طرح کی زبانوں کا مطالعہ خدا طرح طرح کی زبانیں عطا کرتا ہے۔ آیت 4 میں جہاں پر غیر زبان لفظ یوز ہوا ہے، اس کو اگر ہم گریک میں دیکھیں تو ادھر ہمیں گلوسا لفظ نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ زبانیں ان کو آتی نہیں تھی، اور جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا تو پاک روح نے ان کو یہ ادر اور ڈیفرنٹ زبانیں بولنے کی توفیق اور نالج دیا۔ ان کو پہلے نہیں آتی تھی۔ کس نے؟ خدا کے پاک روح نے۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں پہلا کرنتھس اس کا 14 باب اس کی 2 آیت کے اندر میں خدا کا بندہ پولس کیا کہتا ہے؟ 14 اور اس کی 2 آیت میں، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بید کی باتیں کہتا ہے۔ خدا کا بندہ اور جتنے بھی لوگ سمجھتے اور مانتے ہیں کہ غیر زبان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ ڈونگ ہے، یہ ڈرامہ ہے، کلام مقدس کی صداقت آپ کے سامنے ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا کوئی نہ مانے، مگر حقیقت کبھی ٹلی نہیں ہے اور ٹلے گی بھی نہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں مگر اس کی منہ کی باتیں نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ کلام مقدس صاف صاف بیان کرتا ہے کہ خدا کے پاک روح سے ایک ایماندار کو خدا کا پاک روح جب غیر زبان دیتا ہے تو زمینی انسان کو سمجھ نہیں آتی، خدا کو آتی ہے۔ یہاں پر پولس اپنے خط میں صاف صاف بیان کرتا ہے، وہ اپنی روح میں بھید کی باتیں کہتا ہے۔ آگے یہاں پر ہی جہاں پر لفظ غیر استعمال کیا گیا ہے، پہلا کرنتھس 14 باب اس کی 2 آیت کے اندر میں انگلش میں لفظ یوز کیا گیا ہے unknown tongue، اور اس کو جب ہم گریک میں دیکھتے ہیں تو گریک میں پھر یہاں پر لفظ گلوسا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھس 14 اس کی 23 آیت کے اندر میں، 23 آیت کے اندر میں لکھا ہے، پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولے اور نا واقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائے تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ یہاں پر بھی جب آپ انگلش میں دیکھیں اور اس کے بعد گریک میں دیکھیں، پہلے گریک میں دیکھ لیں تو لفظ گلوسا ہی استعمال کیا گیا ہے، جو خدا کی روح سے وہ زبان آپ کو ملتی ہے جس کو دنیا تو نہیں سمجھ سکتی مگر خدا جس نے آپ کو بخشی وہ سمجھتا ہے۔ آگے اس کے بعد ہم اسی چیپٹر کے اندر میں پہلا کرنتھس اس کا 14 باب اس کی 27 اور اس کی 28 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کوئی کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے صاف صاف، خدا کا پاک روح جب ہمیں ملتا ہے تو جو غیر زبان ہمیں ملتی ہے وہ غیر زبان، وہ دوسری زبان، وہ ڈیفرنٹ زبان میں بولتا ہوں تو آپ کو سمجھ تو نہیں آتی، یا آپ بولو گے مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی مگر خدا کو سمجھ آئے گی۔ اب غیر اور دوسری زبان مطلب دونوں کا ایک ہی ہے،
गैर और दूसरी जुबान में मतलब एक ही है। अब मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सियालकोट के छोटे से इलाका फतेहगढ़ से है। मैं मलेशिया में 7 साल से यहाँ पर मौजूद हूँ और खुदा के कलाम मुकद्दस की खिदमत करता हूँ। यहाँ पर जब मैं आया तो ये लोग, ये सरजमीन मेरे लिए डिफरेंट है, अदर है, ठीक है, और इनकी जुबान भी मेरे लिए डिफरेंट है, अदर है, दूसरी है। सेम ऐसे ही जब उनको जुबान मिली है तो वो जुबान अदर हो या डिफरेंट हो, बात एक ही है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, खुदा के बंदे ने, और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अमाल की किताब का मुतालिया करते हुए जब खुदा का पाकरू उन पर नाज़िल हुआ तो उनको जो पाकरू की कुदरत से और कुव्वत से जो जुबानें मिली वो ज़मीनी जुबानें थी। ये बात अपने जहन में रख लें, बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं। वो ज़मीनी जुबानें थी। हमारा खुदा आने वाले वक्त को जानता है। वहां 16 किस्म की कौमें मौजूद थी। वो जो जुबानें समझ सकते थे, खुदा के पाकरों ने उनको वही जुबानें दी। उनको वो जो जुबानें दी, वो जब बोलते थे तो लिखा है कि वो अपनी अपनी जुबान को समझ रहे हैं, और अगर ना समझ पाते तो खुदा क्यों उनको दूसरी और जुबानें देता। खुदा ने जमीनी जुबानें वहां पर अमाल की किताब में उनको दी ताकि जमीन के रहने वाली आगे जो 16 किस्म की कौमें थी, वो जब बोले खुदा के बंदे यीशु मसीह के रसूल, तो वो लोग समझ सके। जब समझा तब उन्होंने ईमान लाया और मसीह यीशु को कबूल किया। मगर यहां पर पौलुस रसूल साबित करते हैं, बताते हैं, जो नहीं मानते गैर जुबान नहीं होती, जो ये कहता है गैर जुबान है ही नहीं, वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोले और अपने इल्म का इजाफा करे और कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को पढ़े और समझे। अमाल की करंथस की कलीसिया में पौलुस रसूल वाज़िया तौर पर बयान करता है कि वो आदमी, लिखा है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। किससे बातें करता है? खुदा से। खुदा से बातें कर रहा है। सो मेरे अजीज भाई और बहन, और खास तौर पर ये खुदा के हादम, इनका क्लियरेंस है साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, सो प्लीज जब कभी खुदा के कलाम मुकद्दस की बात को शेयर करें तो उसका एक हिस्सा नहीं बल्कि दोनों हिस्सों को बयां करें। ये देखिए कितना फर्क है, आप देख सकते हैं। सो प्लीज आपसे विनती है मेरी, दोनों साइड को एक्सप्लेन करें ताकि हर एक बंदा सच्चाई से, तो कलाम मुकद्दस की सही तलीम से बरकत पाए, रोशनास हो और खुदा की हजूरी में उसकी कुर्बत में बढ़ता चला चले। मैं आपसे विनती करता हूं, जितने भी लोग हैं जो मेरी इस वीडियो को देखे, आप इसको जरूर इसको शेयर करें ताकि खुदा के उस बंदा तक पहुंचे। और जो लोग गैर जुबान को नहीं मानते, झूठा समझते हैं, उनसे भी मैं विनती करता हूं, सो प्लीज कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों से वाकिफ हो। अब मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी एक साइड की बात नहीं करता, मैं दोनों साइड की बात करता हूं। मेरे तजर्बे में 85% जो मसीही हैं उनको गैर जुबान की बरकत उनके पास नहीं है। ये मेरा जाती तजर्बा है। कोई मेरे तजर्बे से मुतफिक नहीं तो ये आपकी अपनी मर्जी, मगर मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं, अपनी 8 साल हिदमत की बात कर रहा हूं। 85% मसीही जो लोग हैं उनके पास पाक रूह की ये जो गैर जुबान की नेमत है, तोड़ा है, ये बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ कॉपी करते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या बोलते हैं। जब लफ्ज जुबान की बात की जाती है तो जुबान प्रॉपर मिलती है, लफ्ज नहीं मिलते। खुदा का पाकरू प्रॉपर जुबान देता है। मैंने बहुतों को देखा कई महीनों से, सालों से वही लफ्ज रिपीट करते जा रहे हैं, वही लफ्ज रिपीट करते रहे, वही लफ्ज रिपीट करते जा रहे हैं। भाई खुदा के पाकरू के पास 4-5 वो चंद अल्फाज हैं जो आप कई सालों से रिपीट करते जा रहे हो। सो प्लीज आप भी, मैं आपसे भी विनती करता हूं, आप लोग जिनके पास खुदा के पाकरू की इस गैर जुबान की नेमत नहीं, किसी को कॉपी मत करें। आप अपनी जुबान में जिस कौम, जिस कबीला में पैदा हुए, जिस मुल्क में पैदा हुए, अपनी मादरी जुबान में, या जो जुबान इंग्लिश उर्दू आपको आती है, जो आसानी से दूसरों को समझ आ सके, उसमें दुआ करें, उससे गुफ्तगू करें। कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि जब आप उस जुबान में बात करेंगे, दूसरों को समझ आएगी, तो वो घुटनों पर होकर मसीह यीशु को कबूल करेगा। सो मेरे अजीज भाई और बहन, इस बात को याद रखिएगा और ये वीडियो को शेयर करें ताकि खुदा के उस बंदे क्लेरेंस हयात तक पहुंचे और वो जाने और समझे कि करंथस की कलीसिया में भी लिखा हुआ है कुछ, अमाल से आगे भी किताबें हैं। खुदा आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ ये वीडियो आपके लिए और जिन तक आप शेयर करेंगे उनके लिए बरकत का सबब हुई। खुदा आप सबके साथ हो, अपना ख्याल रखें। AW अशरफ एक दफ़ा फिर एक नए मजमून के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होगा। खुदा आप सबके साथ।